السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے ورڈ ہم کریں گے اعوذو۔ ہم کیوں اعوذو کو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا حکم آیا۔ تو اس کے معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں پناہ چاہنا۔ اب یہ پناہ چاہنا کس سے ہے؟ تو جب بھی اس کے ساتھ با آئے گا تو پتہ چلے گا ہمیں، باللہ والا با آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس پرسنالٹی سے پناہ مانگنی ہے، اور جب من آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے بچنے کے لیے جس سے پناہ مانگنی ہے وہ من کے بعد آئے گا۔ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، من سے شیطان، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کی بات تو اس میں آ ہی گئی۔ اس میں مزید اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے حروف اصلیہ جو ہیں وہ ہیں عین، واو اور زال۔ اور یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ پناہ مانگنا ہے، اور پناہ کون مانگ رہا ہے؟ ہر مرد بھی پناہ مانگ رہا ہے اور ہر عورت بھی پناہ مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ماضی کا فارم اگر آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے آتا ہے، اگر سو ٹو سپیک ہم لکھیں آزا اور اس کا مضارع لگ جائے گا تو کیسا فارم بن جائے گا؟ یعوذو۔ اور اگر اس کا مصدر ہم لائیں گے تو یہ اوزن، ایازن اور معاذ تینوں آتے ہیں۔ اوزن بھی آتا ہے مصدر، اور ایازن بھی آتا ہے اس کا مصدر، اور معاذ بھی آتا ہے۔ تو یہ تین اس کے مصادر جو ہیں وہ بنتے ہیں، اور یہ جملہ فعلیہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے بس ہر وہ جملہ، ہر وہ چیز جو کسی فعل سے شروع ہو۔ تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ کیا اس کے پہلے فعل ہے؟ جی، پناہ چاہنا، پناہ مانگنا، یہ فعل ہی تو ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ تجویدی لحاظ سے اس کے کیا مخارج ہوں گے، تو آپ مجھے بڑے آرام سے بتا دیں گے کہ تجویدی لحاظ سے جو آ ہے یہ اس کا مخرج اقصی حلق ہے۔ اقصی حلق آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو تھوڑا سا چیسٹ کے پاس اور زبان سے دور۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں عین کا کیا ہوگا مخرج، تو آپ کہیں گے کہ وسط حلق عین، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ واو کا کیا ہوگا، تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو بہت سمپل ہے، ہونٹ کو صرف آپ راؤنڈ کر لیں تو آپ گول کرنے سے واو ادا ہو جائے گا۔ اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ زال، زا پیش زو آپ کیسے نکالیں گے، تو آپ کہیں گے زبان جو ہے وہ جب دو دانتوں سے لگتی ہے تو پھر ہمارا اعوذو ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا تجوید باکس۔ تجوید سو ٹو سے تجوید، بٹ اب تجوید تو بہت زیادہ رولز ہیں اس میں انوالو۔ یہ ہمارا مخارج کا پارٹ ہے، یعنی کہ اس میں ہم نے کم سے کم ان کی ادائیگی درست کرنے کے مخارج دیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کا وزن نکالیے، تو آپ وزن کیسے نکالیں گے؟ آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ وزن کس چیز سے نکالتے ہیں؟ عربی زبان میں ہر لفظ کو اگر آپ فا، عین اور لام پر بٹھائیں، اس طرح سے بنائیں جیسے کہ ہم اس کو کرتے ہیں عین، واو اور زال کو، تو ہمارے پاس وزن آ جاتا ہے بروزن اعوذو، بروزن افعلو، ٹھیک ہے۔ ہم نے بس وہی شیپ میں اس کو بٹھا دینا ہے۔
افلو. ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے بروزن تو بتا دیا مجھے, دیٹ سو بریلینٹ, لیکن اگر آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہم مثل کیا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کچھ فیملیز دی جاتی ہیں. ہم مثل کی فیملی جیسے کہ ہم پٹھان ہوتے ہیں, پنجابی ہوتے ہیں, میمن ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا ذات کے لوگ. تو ہم مثل جو ہے نا یہ باب ناسارا سے ہے. ایک باب دارا بابی آپ کے پاس آتا ہے, 6 باب ہیں سلاسی کے, تو یہ باب ناسارا سے آتا ہے. ٹھیک ہے. آوازا ناسارا, آ زبر آ, واو زبر وا, اور زال زبر زا. تو یہ آوازا یہ ہم مثل ہے باب ناسارا کی. اور پھر آپ اگر اس کو مزید تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. اب یہ سے اقسام اور شش اقسام, اور یہ تو تھوڑی سی کنفیوزنگ بات ہے. بالکل کنفیوزنگ نہیں ہے. اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ سے اقسام کس کو کہتے ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا, او سے کا معنی تو ہوتا ہے 3 something 3. تو پورا قرآن یا تو اسم ہے نمبر 1, یا تو فعل ہے نمبر 2, یا تو حرف ہے نمبر 3. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ 3 باتیں پوچھی جا رہی ہیں سے اقسام میں, اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے. تو آپ مجھے بتا دیں گی کہ یہ تو فعل ہے کیونکہ کوئی پناہ مانگ رہا ہے نا, تو بالکل صحیح یہ فعل ہو گیا. اچھا جی, اب ایک اور بات آ گئی. یہ والی بات ختم ہوئی نہیں تھی کہ اب میں نے آپ سے ایک اور ریکویسٹ کر دی. وہ ریکویسٹ میں نے آپ سے یہ کری کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ شش اقسام میں کیا ہے. اب آپ کہیں گے لو جی یہ شش اقسام کہاں سے آ گیا. بھائی یہ شش اقسام ہمیں آنی چاہیے کیونکہ عربی میں ہمیں ملتے ہیں سلاسی, جس میں 3 لفظوں حروف اصلی میں. حروف اصلی کون سے ہیں, یہ دیکھیں حروف اصلی یہ والے, یہ 3 حروف اصلی ہیں. یہ پوری گردان ہو جائے کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں بدلیں گے. یہ کہیں نہ کہیں آپ اس کی شکل کچھ بھی بنا دیں, آپ استعیذو بنا دیں, آپ کوئی بھی اس کا فارم بنا دیں, آپ اعاذہ بنا دیں, اس میں کہیں نہ کہیں یہ رہیں گے. سلاسی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ربائی 4 لیٹر والا استنسرا جیسے اس میں ہے, اور پھر 4 لیٹرز ہیں. ربائی ہوتا ہے, یہ ربائی کو میں نے کیا کر دیا, اور ایک ہوتا ہے خماسی. یہ تو 3 ہو گئے, تو لیکن یہاں پہ تو شش ہے 6, تو پھر اس کا ایک ہوتا ہے مزید. سلاسی مزید, ربائی مزید. مزید میں اب کیا ہوتا ہے, مزید میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ بس ایک کچھ ایسے سرٹن ورڈز لگتے ہیں جو کسی وجہ سے ہوتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں اچھا یہ سلاسی نہیں ہے, سلاسی مزید ہے. یہ ربائی نہیں ہے, ربائی مزید ہے. یہ خماسی نہیں ہے, خماسی مزید ہے. ایک آدھا ورڈ جو سیٹ آف ورڈ ہے وہ میں آپ کا ایڈ کرواؤں گی. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب کوئی مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس میں سے اقسام میں ہو گیا, شش میں ہو گیا, ہفت اقسام میں یہ کیا ہے. اب آپ یہ کہیں گے, یہ سوچیں گے آپ کہ ہفت کا تو پہلے ہمیں انہوں نے بتایا ہی نہیں, یہ ہفت کہاں سے لے آئی ہیں. بھائی یہ بھی ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے عربی زبان کو اینالائز کرنے کا. آپ کو پتہ ہے نا کہ اس میں آپ کو جب آپ میرے ساتھ یہ کام کریں گے تو آپ کو تفسیر اینڈ پہ ملے گی جب آیت مکمل ہو جائے گی, لیکن آپ کو ترکیب ملے گی, اعراب کی حالت ملے گی, لغت ملے گی. تو اب یہ پھر آپ کو پتہ چلے گا قرآن پاک کا کہ صحیح رائٹ ورڈز میں کیسے ترجمہ ہو سکتا ہے. تو ہفت اقسام میں کیا ہے, یہ ہے جی اب اجوف واوی. ٹھیک ہے. اجوف کا مطلب ہے سینٹر, بیچ میں, بیچ میں, اور بیچ میں اس کی کیا ہے, واو. بالکل ہے, یہ دیکھیں یہ واو ہے بیچ میں. تو اجوف بیچ میں, واوی مینز کہ اس کے سینٹر میں واو پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. واو حروف علت میں سے آتی ہے, واو الف یا. تو یہ امپورٹنٹ ہے, یہ ہمیں نوٹ کرنے ہوتے ہیں کہ ہمارے لفظ میں یہ تینوں تو نہیں آ رہے جو بیمار ورڈ ہے. حروف علت ان کو بس کہا جاتا ہے, بس سوٹو سے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, یہ تو ہو گیا. اور یہ صیغہ کون سا ہے, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بھائی صیغہ تو بتائیں یہ کون سا صیغہ ہے, تو آپ کہیں گے جی یہ صیغہ ہے واحد متکلم کا. کوئی ایک کہہ رہا ہے نا, یہاں پہ مجھے بتائیں کون کہہ رہا ہے, یہ پناہ کون مانگ رہا ہے. کوئی 2 لوگ مانگ رہے ہیں, 10 لوگ مانگ رہے ہیں, 5 لوگ مانگ رہے ہیں, کتنے لوگ مانگ رہے ہیں. نہیں بھئی ایک ہی مانگ رہا ہے.
یا تو یہ مرد مانگ رہا ہے یا تو یہ عورت مانگ رہی ہے پناہ. تو واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے. اب ہوتا ہے نا صیغہ ہوتے ہیں کوئی سنگولر ایک واحد کا, کوئی جمع کا, ایسے. تو اب یہ ہو گیا بات, ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نحو کے اعتبار سے اس میں ہم کیا اسمارٹ چیز ہمیں نظر آئے گی. نحوی ایکسپلینیشن کو ہم کیسے کریں گے, نحوی ایکسپلینیشن. تو دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ نحو کی جو ہے وہ بہت ہی بیوٹی ہے. اب نحو کو ہم دیکھتے ہیں. تو میں یہاں پہ نحو کو آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے نحوی ایکسپلینیشن. اب یہ ایک الگ ورڈ ہے نا, یہ نحو جو ہے یہ آپ کے گرامر کا ایک اور سائڈ ہے, ٹھیک ہے. نحوی ایکسپلینیشن اس کی ہے. اب میں زیادہ ٹیکنیکل لگوں گی آپ کو, آئی ساؤنڈ مور ٹیکنیکل اور نائس, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے جب یہ نہیں آتا تھا تو میں سوچتی تھی کہ میں کیسے اتنے اچھے سے بولوں جیسے میرے ٹیچرز بولتے ہیں. تو اب ہم نے کچھ ایک کوشش کی, ہم نے کہا یہ فعل ہے, نحو کی لینگویج میں ہم اس لفظ کو ایکسپلین کریں. یہ فعل ہے, اس میں انا ضمیر ہے, بالکل انا ہے نا کہ میں مانگ رہی ہوں پناہ, المیہ میں, انا, آئے, انا ضمیر, انا پروناؤن, یہ ہے پروناؤن, اور یہ انا ہے آئے, ٹھیک ہے. تو انا ضمیر مستتر مینز یہ دکھ نہیں رہی, چھپی ہوئی ہے. ہاں بالکل ہے, بائی ڈیفالٹ اندر چھپی ہوئی ہے. اور یہ ہے مرفوع لفظاً. مرفوع کیا ہوتا ہے, جس کے اوپر یہ پیش ہوتی ہے, مرفوع لفظاً, ٹھیک ہے. اور یہ اس کو کہا جائے گا نا ٹیکنیکلی. اور پھر میں یہ کہوں گی بہت نحوی سٹائل میں, I really like it. علامت رفع جو ہے, علامت رفع جو ہے وہ کیا ہے, ضمہ, یعنی کہ پیش, الا آخری, اس کے اینڈ پہ, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا ورڈ ہو گیا, اور یہ باب ناصرہ سے ہے, یہ ہم نے بات کر لی تھی. آئی ایم شیور آئی ایم ناٹ مسنگ آن اینی بیسک انفارمیشن, لیکن اگر آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو پلیز ڈو کانٹیکٹ می. یو ہیو آل مائی پرسنل نمبرز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.